السلام علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے والدین کے حقوق کون کون سے ہیں۔ خاندان کی سب سے اعلیٰ ترین اور اہم ترین اکائی والدین ہیں۔ ماں باپ کے بغیر کوئی معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا۔ ماں باپ کی بقا پر معاشرے کی بقا کا انحصار ہے۔ عورت اور مرد کا سب سے اچھا روپ ماں اور باپ ہیں۔ یہ روپ اللہ کی رحمت اور اس کے انتظام کا عکس ہے۔ معاشرتی زندگی میں چونکہ اولین چیز اظہار ہے اور کوئی معاشرہ بھی اظہار کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ یوں کہیے کہ معاشرتی تربیت کے لیے اظہار ضروری ہے، اور اس اظہار کے لیے والدین کا وجود ناقابل انکار حقیقت ہے۔ دنیا کے تمام معاشروں میں خواہ وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی، والدین کی عظیم حیثیت مسلم رہی ہے۔ بعض معاشروں میں تو آباء و اجداد کی پرستش بھی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں اولین حقیقت والدین کو ہے۔ انسانی رشتوں کی بنیاد یہی ہے، اور اللہ کی صفت رحمت اور انتظام کا پرتو یہی ہے۔ عہد نامہ عتیق کے باب خروج میں یہ لکھا ہے، تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اس زمین پر جو خاوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ قرآن و سنت نے والدین کے مسئلہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے اس کے جملہ پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ قرآن سب سے پہلے حقوق کی تربیت دیتا ہے، تربیت متعین کرتا ہے، پھر اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ مثلاً معاشرتی حقوق کی ترتیب قرآن پاک نے یوں بیان کی ہے: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک مت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک پر بہت زور دیا، چونکہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہوئی، اس کی ناک خاک آلود ہوئی، اس کی ناک خاک آلود ہوئی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماں باپ میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہوا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ قریش کے معاہدہ کے دوران میری ماں، جو اس وقت مشرکہ تھی، میرے پاس آئی۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ کچھ خواہش رکھتی ہے کہ میں اس کی طرف توجہ کروں۔ فرمایا، ہاں، اس کی طرف توجہ ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے والدین کو برا کہنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مرد اپنے ماں باپ کو برا کہتا ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ کسی کے باپ کو برا کہتا ہے تو اس کے باپ کو برا کہتا ہے، اور اس کی برا کہتا ہے تو جواباً اس کی ماں کو برا کہتا ہے۔ اخلاقی حقوق میں وہ امور آتے ہیں جن کا ذکر ادا کرنا ایک مومن کی اچھی صفات ہو سکتی ہے، اور ان کے نہ ہونے سے اسے اخلاقی پستی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس میں 3 چیزوں سرفہرست ہیں: احسن سلوک، اطاعت، نماز میں دعا۔ اطاعت اور حسن سلوک پر گزشتہ آیات و احادیث شاہد ہیں۔ اسلام نے حسن سلوک اور اطاعت میں چند اہم چیزیں بیان فرما دی ہیں۔ وسعت و اعتدال کے اعتبار سے بے مثال ہے۔
آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔